اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ چند بری رسمیں۔ اکثر جاہلوں میں رواج ہے کہ بچوں کی پیدائش یا عقیقہ یا ختنہ یا شادی بیاہ کے موقعوں پر محلے یا رشتے کی عورتیں جمع ہوتی ہیں اور گاتی بجاتی ہیں۔ یہ ناجائز و حرام ہے کہ اولاً ڈھول بجانا ہی حرام ہے، پھر عورتوں کا گانا اور زیادہ برا۔ عورت کی آواز نامحرموں کو پہنچنا اور وہ بھی گانے کی، اور وہ بھی عشق اور ہجر و وصال کی اشعار اور گیت، ظاہر ہے کہ یہ کتنے فتنوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کا رت جگہ بھی ہے کہ رات بھر عورتیں گاتی بجاتی رہتی ہیں اور گلگلے پکتے رہتے ہیں، پھر صبح کو گاتی بجاتی ہوئی مسجد میں طاق بھرنے کے لیے جاتی ہیں۔ اس میں بہت سی خرافات پائی جاتی ہیں۔ نیاز گھر میں بھی ہو سکتی ہے، اور اگر مسجد ہی میں ہو تو مرد لے جا سکتے ہیں۔ عورتوں کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان عورتوں کے ہاتھ میں ایک آٹے کا بنا ہوا 4 بیٹوں والا چراغ بھی ہوتا ہے جو گھی سے جلایا جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ جب صبح ہو گئی تو چراغ کی کیا ضرورت، اور اگر چراغ کی حاجت ہے تو مٹی کا چراغ کافی ہے۔ آٹے کا چراغ بنانا اور تیل کی جگہ گھی جلانا بالکل ہی اسراف اور فضول خرچی اور مال کو برباد کرنا ہے جو شرعاً حرام ہے۔ دولہا دلہن کو ابٹن ملوانا، مائیوں بٹھانا جائز ہے، لیکن دولہا کے ہاتھ پاؤں میں زینت کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی دولہا کو ریشمی پوشاک یا زیورات پہننا حرام ہے۔ خالص پھولوں کا سہرا جائز ہے، بلا وجہ اس کو ممنوع نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، سونے چاندی کے تاروں، گوٹوں، لچھوں اور کلا بتوں وغیرہ کا بنا ہوا ہار یا سہرا دولہا کے لیے حرام اور دلہن کے لیے جائز ہے۔ ناچ باجا، آتش بازی حرام ہے۔ شادیوں میں 2 قسم کے ناچ کرائے جاتے ہیں، ایک رنڈیوں کا ناچ جو مردوں کی محفل میں ہوتا ہے، دوسرا وہ ناچ جو خاص عورتوں کی محفل میں ہوتا ہے کہ کوئی ڈومنی یا مراسن ناچتی ہے اور کمر کولہے مٹکا کر اور ہاتھوں سے چمکا کر تماشا کرتی ہیں۔ یہ دونوں قسم کے ناچ ناجائز و حرام ہیں۔ رنڈی کے ناچ میں جو گناہ اور خرابیاں ہیں ان کو سب جانتے ہیں کہ ایک نامحرم عورت کو سب مرد بے پردہ دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کی شہوت انگیز آواز کو سنتے ہیں۔ یہ کانوں کا زنا ہے، اس سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ زبان کا زنا ہے، بعض اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کا زنا ہے، بعض اس کی طرف چل کر اور انعام کا روپیہ دیتے ہیں۔ یہ پاؤں کا زنا ہے، بعض بدکاری بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اصل زنا ہے۔ آتش بازی خواہ شب برات میں ہو یا شادی بیاہ میں، ہر جگہ ہر حال میں حرام ہے، اور اس میں کئی گناہ ہیں۔ یہ اپنے مال کو فضول برباد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں فضول مال خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی فرمایا گیا ہے، اور ان لوگوں سے اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیزار ہیں۔ پھر اس میں ہاتھ پاؤں کے جلنے کا اندیشہ یا مکان میں آگ لگ جانے کا خوف ہے، اور بلا وجہ جان یا مال کو ہلاکت اور خطرے میں ڈالنا شریعت میں حرام ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ میں دولہا کو مکان کے اندر بلانا اور عورتوں کا سامنے آ کر یا تانگ چھانک کر اس کو دیکھنا، اس سے مذاق کرنا، اس کے ساتھ چوٹھی کھیلنا، یہ سب رسمیں حرام و ناجائز ہیں۔ شادی یا دوسرے موقعوں پر خاص دان، عطر دان، سرما دانی، سلائی وغیرہ، چاندی سونے کا استعمال کرنا، بہت باریک کپڑے پہننا یا بجتے ہوئے زیور پہننا، یہ سب رسمیں ناجائز ہیں۔ عقیقہ بس اسی قدر سنت ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے اور لڑکی کے عقیقے میں 1 بکری ذبح کرنا، اور اس کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کر دینا، اور بچے کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دینا، اور بچے کے سر میں زعفران لگا دینا۔ یہ سب کام تو ثواب کے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو رسمیں ہوتی ہیں کہ نائی سر مونڈنے کے بعد سب کنبہ و برادری کے سامنے کٹوری ہاتھ میں لے کر اپنا حق مانگتا ہے، اور لوگ اس کٹوری میں پیسہ ڈالتے ہیں، اور برادری کے لوگ جو کچھ نائی کی کٹوری میں ڈالتے ہیں وہ گھر والے کے ذمے ایک قرض ہوتا ہے کہ جب ان دینے والوں کے یہاں عقیقہ ہوگا
تو یہ لوگ اتنی ہی رقم ان کے نائی کی کٹوری میں ڈالیں گے۔ اسی طرح سوپ میں کچا اناج رکھ کر نائی کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح عقیقہ میں لوگوں نے یہ رسم مقرر کر لی ہے کہ جس وقت بچے کے سر پر استرا رکھا جائے فوراً اسی وقت بکرا بھی ذبح کیا جائے۔ یہ سب رسمیں بالکل ہی لغو ہیں۔ شریعت میں فقط اتنی بات ہے کہ نائی کو سر موننے کی اجرت دے دی جائے اور بکرا خواہ سر موننے سے پہلے ذبح کرے یا بعد میں، سب جائز و درست ہے۔ اسی طرح ختنے میں بعض جگہ اس رسم کی بے حد پابندی کی جاتی ہے کہ بچے کا لباس، بستر، چادر سب کچھ سرخ رنگ کا تیار کیا جاتا ہے اور 24 گھنٹے بچے کے ہاتھ میں چاقو یا چھری کا رکھنا لازم سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب رسمیں من گھڑت خرافات ہیں، شریعت سے ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔